هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، عزیز دوستو، اولاً تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس نے ہمیں قرآن پاک سے نسبت رکھنے والی اس مجلس میں شرکت کے لیے قبول فرما لیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ عزیز مکرم مولانا محمد عمران صاحب، جو اس مدرسے کے بانی بھی ہیں، محتمم بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی عمر میں برکت پیدا فرمائے، ان کی کاوشوں کوششوں کو شرف قبول عطا فرمائے. ان کا آپ پر، ہم سب پر یہ احسان ہے کہ قرآن کے تعلق سے اس مبارک مجلس میں ہم کو شریک ہونے کا موقع ان کی دعوت اور محنت کے نتیجے میں میسر ہوا. دوستو، قرآن پاک سے نسبت انسان کو کسی درجے میں بھی حاصل ہو جائے تو دنیا میں اس سے بڑی خوش قسمتی اور سعادت کا کوئی مقام نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دنیا میں قرآن ہی ایک ایسی واحد چیز ہے جو براہ راست اللہ کی ذات سے متعلق ہے. دنیا میں جتنی چیزیں بھی ہیں سب اللہ کی مخلوق ہیں، سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے. حتیٰ کہ دنیا کی سب سے عظیم المرتبت ذات اور ہستی، جن کے قدموں میں ساری عظمتیں نثار ہیں، سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی تمام تر عظمتوں کے باوجود اللہ کے بندے اور اللہ کی مخلوق ہیں. لیکن قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، بلکہ قرآن اللہ کی ذات سے نکلا ہوا خاص نور ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تبرک بالقرآن، اے لوگو قرآن سے برکت حاصل کیا کرو، قرآن سے فیض حاصل کیا کرو، قرآن سے نفع حاصل کرو، فَإِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ، اس لیے کہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے. وَخَرَجَ مِنْهُ، اور اللہ کی ذات سے نکلا ہوا نور ہے. دنیا میں اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اللہ کا محبوب بننے کے لیے قرآن سے زیادہ مؤثر اور مفید کوئی چیز دنیا میں آپ نہیں پا سکتے. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جو انتہائی جلیل القدر محدث، علم کے پہاڑ، چار بڑے اماموں میں سے امام ہیں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. ان کو اللہ نے یہ اعزاز،
یہ شرف و عزت عطا فرمائی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خواب میں زیارت فرمائی۔ 100 بار ان کو یہ موقع ملا کہ خواب میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا۔ بڑی سعادت کی چیز ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے اللہ کو خواب میں دیکھا تو خواب ہی میں اللہ سے میں نے دریافت کیا کہ اے اللہ، اگر کوئی آپ کا بندہ آپ کے قریب ہونا چاہے، آپ کا دوست بننا چاہے، آپ کا محبوب بننا چاہے، تو اس کے لیے سب سے بہترین ذریعہ اور وسیلہ کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں نے اللہ سے خواب میں یہ بات معلوم کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، احمد، ہم سے قریب ہونے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ اور وسیلہ ہمارا کلام قرآن پاک ہے۔ اس لیے کہ جو قرآن سے جڑ گیا، قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں لگ گیا، قرآن کی خدمت میں لگ گیا، وہ اللہ کے یہاں اسی طرح محبوب اور قریب ہو جاتا ہے جس طرح سے ہماری فیملی اور گھر کے لوگ ہمارے نزدیک اور قریب ہوتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اپنی اولاد، اپنی فیملی سے زیادہ انسان کسی سے محبت نہیں کرتا۔ دنیا میں سب سے محبوب اور عزیز ترین اپنی فیملی اور اپنی اولاد ہوتی ہے۔ تو جس طرح ہمیں اپنی فیملی، اپنی اولاد، اپنے گھر کے لوگ سب سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ تعلق ان لوگوں سے رکھتے ہیں جو قرآن سے تعلق رکھتے ہیں، قرآن کی خدمت کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ اہلین، اے لوگو، اللہ کے بھی کچھ گھر کے لوگ ہیں۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ اللہ کی شان تو یہ ہے لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنا، نہ اللہ کو کوئی جننے والا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کی اولاد ہے، وہ تو صمد اور بے نیاز ہے، تو اس کے گھر کے لوگ کہاں سے آ گئے؟ اس لیے صحابہ کرام نے پوچھا، من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ جن لوگوں کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے گھر کے لوگ ہیں، وہ کون ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم اہل القرآن خاصتہ او کما قال، کہ یہ لوگ جو اللہ کی بارگاہ میں گھر والوں کی طرح محبوب اور پسندیدہ ہیں، یہ قرآن والے لوگ ہیں جو قرآن کی خدمت کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ یہ اللہ کے نزدیک ایسے ہی محبوب ہیں جیسے دنیا والے اپنی فیملی سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا خاصتہ، یہ اللہ کے خاص الخاص بندے ہیں۔ تو دوستو، قرآن انتہائی عظمت والی کتاب ہے، انتہائی بڑی شان والی کتاب ہے۔ آپ اس کا اندازہ ایک واقعے سے لگائیے۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، عالم ربانی، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ، انتہائی بڑے بزرگ عالم دین گزرے ہیں۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر بڑا عجیب و غریب سوال کیا۔ اس نے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت، میں آپ سے ایک سوال کرنے کے لیے آیا ہوں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن کا مرتبہ زیادہ اونچا ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ زیادہ اونچا ہے؟ یہ اتنا پیچیدہ اور الجھا ہوا سوال ہے
کہ ہر کس و ناکس کوئی ہم جیسا ہوتا تو پتہ نہیں کیا بھونک دیتا، لیکن حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ تو حضرت گنگوہی تھے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ حضرت نے جواب میں فرمایا کہ بھائی میرا یہ مقام و مرتبہ تو نہیں ہے کہ میں قرآن میں اور محمد الرسول اللہ میں کمپیئر کروں، مقابلہ کروں کون بڑا اور کون چھوٹا ہے، یہ میری بساط نہیں، چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی۔ البتہ ایک بات میں تم کو بتاتا ہوں کہ دنیا میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ قابل احترام ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن کا احترام کرتے ہیں، قرآن کی تکریم کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن مقدس کا مقام کتنا اونچا اور کتنا بلند و بالا ہے۔ اس لیے جو آدمی قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں اپنے آپ کو لگا لے، دنیا میں اس سے بڑا عزت والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ اور ہم مال کے اعتبار سے لوگوں کو بڑائی میں تولتے ہیں، مرتبے اور عہدوں کے اعتبار سے تولتے ہیں، لیکن یہ ہماری نادانی ہے۔ اصل بڑا وہ ہے جس کو اللہ بڑا فرمائے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا قرار دیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن، فرمایا کہ میری امت کے سب سے عظیم المرتبت، سب سے بزرگ، سب سے بڑے، سب سے زیادہ عزت اور احترام کے مالک وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کے سب سے عزت والے لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سنبھالے ہوئے ہیں اور جو قرآن کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے والوں اور قرآن پڑھانے والوں کو دنیا کا سب سے بہترین آدمی قرار دیا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ قرآن سیکھنا اور سکھانا یہ دنیا کا سب سے نیک کام ہے، دنیا کا سب سے بڑا کام ہے۔ اس سے زیادہ خیر اور بھلائی دنیا میں کسی کام کے اندر نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھو جب تک قرآن ہے یہ دنیا باقی ہے، چاند سورج باقی ہیں، درخت نہریں سب کچھ باقی ہے، دن رات کی گردشیں باقی ہیں، لیکن جس دن دنیا سے قرآن اٹھا لیا جائے گا پھر دنیا کی ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ قرآن کی بدولت اور قرآن کی برکت سے ہے، ورنہ جب قرآن دنیا سے چلا جائے گا، قرآن والے دنیا سے چلے جائیں گے تو اس دنیا کو توڑ پھوڑ دیا جائے گا۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تعلموا العلم قبل ان یرفع، اے لوگو دین کا علم، قرآن کا علم حاصل کر لو اس سے پہلے کہ دنیا سے قرآن اور قرآن کے علم کو اٹھا لیا جائے۔ اور آگے فرمایا وَرَفْعُهُ رَفْعُ رُوَاتِهِ، اور دنیا سے قرآن اور علم قرآن کے اٹھ جانے کی صورت یہ ہوگی کہ قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والے اٹھا لیے جائیں گے۔ اسی بات کو ایک اور حدیث کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت سے پہلے دنیا سے علم کو اٹھا لیا جائے گا، اور پھر ارشاد فرمایا
ان اللہ لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، کہ دنیا سے علم اور قرآن اس طرح نہیں اٹھے گا کہ قرآن والے قرآن سینے میں لیے بیٹھے ہیں، علم والے علم سینے میں لیے بیٹھے ہیں اور ان کے سینوں سے علم اڑ جائے گا۔ فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَكِنْ يُقْبَضُ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، بلکہ علم جو دنیا سے اٹھے گا اس کی صورت یہ ہوگی کہ دنیا سے قرآن والے اور علم والے آہستہ آہستہ اللہ اٹھا لیں گے اور بلا لیں گے۔ فرمایا حتی اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ جب دنیا میں صورتحال یہ ہو جائے گی کہ کوئی عالم اللہ دنیا میں باقی نہیں چھوڑیں گے، فرمایا کہ اب بربادی کا دور شروع ہوگا۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، علماء دنیا سے تشریف لے جائیں گے، قرآن پڑھنے والے چلے جائیں گے، قرآن پڑھانے والے چلے جائیں گے، قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے والے چلے جائیں گے۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، اب لوگ جاہلوں کو، بے علم لوگوں کو جو نہ قرآن کو جانتے ہوں گے نہ قرآن کی تفسیر اور حدیث کو جانتے ہوں گے، ایسے لوگوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، ایسے لوگوں کو اپنا امیر بنا لیں گے، ایسے لوگوں کو اپنا مقتدی بنا لیں گے۔ فرمایا اس کے بعد یہ ہوگا فَسُئِلُوا، لوگ انہی سے دین پوچھنے کے لیے جائیں گے جاہلوں سے، فَظَلُّوا فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور وہ بے علم لوگ بغیر جانے پوچھے لوگوں کو دین بتانا شروع کر دیں گے۔ فَظَلُّوا وَأَظَلُّوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دنیا کو بھی گمراہی کے اندر ڈال دیں گے، اور جب دنیا گمراہی میں مبتلا ہوگی تو قیامت آئے گی۔ اس لیے کہ حدیث میں فرمایا گیا لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، جب تک دنیا میں اللہ کا نام لیے جانے کا سلسلہ جاری ہے تب تک تو قیامت آنے والی نہیں ہے، اور جب کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا تو پھر قیامت برپا کر دی جائے گی۔ تو قرآن کی بقا ہی حقیقت میں یہ دنیا کی بقا کا ذریعہ ہے، اور یہ قرآن کے مدرسے، یہ قرآن کے مکاتب، ان کی حقیقت کو سمجھو میرے بھائیوں۔ بہت سے نادان لوگ ہمارے اس زمانے میں ایسی باتیں کہتے ہیں کہ بھئی مدرسے والے کیا کر رہے ہیں، مدرسے میں پڑھ کر لوگ کیا حاصل کر رہے ہیں، مدرسوں سے فائدہ کیا ہو رہا ہے، اتنا پیسہ صرف ہوتا ہے اور کچھ تو امت کو مل نہیں رہا۔ یہ نادانی کی باتیں ہیں اور آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہونے کی باتیں ہیں۔ میں یہ بات آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ مدرسوں کا کردار، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کا کردار دین کی بقا کے لیے کیا ہے۔ آپ نے درخت دیکھے ہیں دنیا میں، بہت سے درخت وہ ہیں جن پہ پھول لگتے ہیں، بہت سے درخت وہ ہیں جن پر پھل لگتے ہیں، اور ہر درخت ہوا تو دیتا ہی دیتا ہے، لیکن آپ دیکھیے جتنے پھل آپ کو نظر آتے ہیں وہ جڑ میں نہیں لگے ہوئے ہوتے، ڈالیوں پر، شاخوں پر، ٹہنیوں پر لگے ہوتے ہیں۔ پھول بھی ڈالیوں پر، شاخوں پر لگے ہوتے ہیں، پتے بھی ٹہنیوں پر ہیں۔ جڑ کو آپ دیکھیں وہ تو بظاہر جو ہے ایک بدصورت سی اور بدنما سی چیز نظر آتی ہے، نہ اس پر پھل لگتا ہوا دکھائی دیتا، نہ اس پہ پھول کھلتا دکھائی دیتا، سب اوپر ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ بھئی جڑ تو کچھ دے نہیں رہی لہذا جڑ کو تو کاٹ دو، شاخوں کی حفاظت کرو، پتیوں کی حفاظت کرو، ڈالیوں کی حفاظت کرو، اور جڑ کو تو مارو، لیکن جڑ کو جس دن چھو دو گے اسی دن وہ درختوں کی خوشنمائی جاتی رہے گی، ان کی رونق جاتی رہے گی، ان کے پھول جاتے رہیں گے، ان کے پھل جاتے رہیں گے۔ اسی لیے جو جانتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں،
پانی اور کھاد جو ہے وہ درخت کی جڑ میں لگاتے ہیں، پھونگل میں نہیں لگاتے، پتیوں کو نہیں لگاتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ پتیاں اصل نہیں ہیں، یہ ٹہنیاں اصل نہیں ہیں، اصل تو جڑ ہے۔ جب تک جڑ میں دم ہے پتیاں بھی ہوں گی، پھول بھی ہوں گے، پھل بھی ہوں گی، خوبصورتی بھی ہوگی، ہوائیں بھی ہوں گی، اور جس دن جڑ کو کیڑا لگ گیا، جس دن جڑ سوکھ گئی، نہ کوئی پتی ہری رہے گی، نہ کوئی پھول کھلے گا، نہ کوئی پھل پیدا ہوگا۔ بالکل اسی طریقے سے یہ قرآن کے مکاتب، یہ قرآن کے مدارس، یہ قرآن کی تعلیم کے سلسلے اور مراکز دین کی جڑ ہیں، یہ دین کی بنیادیں ہیں۔ اور دنیا میں دین کے جتنے کام بھی آپ دیکھ رہے ہیں، تبلیغی جماعت کا کام ہے، خانقاہوں کا کام ہے، کتابوں کا کام ہے، یہ کام ہے، وہ کام ہے، ان سارے کاموں کی بنیاد یہی قرآن کی تعلیم کے مکاتب اور مدارس ہیں۔ جب تک یہ مدرسے چلتے رہیں گے، قرآن کی تعلیم ہوتی رہے گی، قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ چلتا رہے گا، تو دنیا میں دین کے سارے کام پھلتے رہیں گے، پھولتے رہیں گے، پھیلتے رہیں گے۔ اور خدا نہ خواستہ یہ مدارس اگر متاثر ہوئے، پھر کوئی دین کا کام دین نہیں رہے گا، وہ جہالت اور گمراہی اور بدعتوں کی شکل اختیار کر لے گا۔ اس لیے قرآن کی تعلیم بڑی نعمت ہے۔ قرآن کی ایک سورت جس کی ابتدائی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، مشہور سورت ہے سورہ رحمان۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا ہے، جنت کی بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور ہر نعمت کو ذکر کرنے کے بعد ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ارے تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ 1 2 10 ہزار لاکھ اللہ کی نعمتیں تو اتنی ہیں کہ آپ مل کر ان کو قیامت تک گن نہیں سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو تم سے اللہ کی نعمتیں گنی نہیں جا سکیں گی۔ تو اللہ کی بہت ساری نعمتوں میں سے اللہ نے سورہ رحمان کے اندر چند نشانیاں اور نعمتیں بیان کی، دنیا کی اور کچھ جنت کی۔ قرآن کے بہت بڑے مفسر، دین کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے عربی زبان میں قرآن کی تفسیر لکھی ہے جو 31 جلدوں پر مشتمل ہے۔ تفسیر کبیر جو تفسیر رازی کے نام سے دنیا میں مشہور ہے، اس تفسیر میں حضرت لکھتے ہیں کہ اے لوگو غور کرو، اللہ نے سورہ رحمان میں جنت کی نعمتیں بھی بیان کی ہیں اور دنیا کی نعمتیں بیان کی ہیں، لیکن ان نعمتوں کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے قرآن کا ذکر کیا۔ الرحمن علم القرآن، کہ رحمان کی سب سے بڑی رحمت، اس کا سب سے بڑا انعام اور اس کی سب سے بڑی نعمت اور دولت جو بندوں کو دی گئی ہے وہ قرآن ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا میں اور آخرت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قرآن سے عظیم اور بڑی ہو۔ اگر قرآن سے بڑی کوئی نعمت ہوتی تو حق سبحانہ و تعالی سورہ رحمان میں ساری نعمتوں سے پہلے اس کا ذکر فرماتے، لیکن سب سے پہلے قرآن اور تعلیم قرآن کا ذکر فرمایا۔ الرحمن علم القرآن،
کہ رحمان کی سب سے بڑی رحمت اور نعمت اور دولت یہ ہے کہ اس نے قرآن عطا فرما دیا، قرآن کو سیکھنے کی توفیق مرحمت فرما دی۔ دنیا تو دنیا ہے میرے دوستو، جنت میں بھی کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو قرآن سے بڑی ہو۔ ایک حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سارے جنتی جنت میں آباد ہو جائیں گے، جنت میں بس جائیں گے، تو ایک دن اللہ تبارک و تعالی سارے جنتی لوگوں کا ایک بڑا اجتماع فرمائیں گے۔ جنت کے ایک بڑے میدان میں ہر جنتی کو ایک جنتی کو جمع فرمائیں گے، اور اس شان کے ساتھ جمع فرمائیں گے، آقا فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو نور کی کرسیاں دی جائیں گی بیٹھنے کے لیے، اور بہت سے لوگوں کے لیے مشک کے قالین بچھائے جائیں گے اور اس پر لوگوں کو بٹھایا جائے گا۔ مشک نام سنا؟ دنیا کا جو مشک ہے وہ بھی اتنا مہنگا اور کمیاب ہے کہ ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اکثر لوگوں نے شاید دیکھا نہیں ہوگا، استعمال کرنا تو بڑی بات ہے۔ یہ تو دنیا کے مشک کا حال ہے، تو جنت کا مشک کیسا ہوگا؟ اس مشک کے قالین بنے ہوں گے، فرش بنے ہوں گے، اور اس پر جنتی لوگوں کو لا کر بٹھا دیا جائے گا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی تجلی فرمائیں گے۔ سارے جنتی لوگ اللہ تبارک و تعالی کی زیارت کریں گے۔ اللہ ہم سب کو وہ موقع نصیب فرمائے۔ آقا فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی قرآن کی تلاوت فرمائیں گے۔ کون؟ اللہ تبارک و تعالی۔ قرآن کیسی رسیلی چیز ہے، دنیا میں ہم انسان ذرا سلیقے اور قرینے سے اگر اس کو پڑھ لیں تو کیسے لوگ مدہوش ہو جاتے ہیں، کس طرح اس میں کھو جاتے ہیں، اور کتنا مزہ ان کو آتا ہے۔ اور اللہ قرآن پڑھیں گے تو کیا عالم ہوگا، اللہ اکبر۔ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پڑھیں گے اور سارے جنتی قرآن پاک سنیں گے۔ اللہ پڑھنے والے ہوں گے اور آپ اور ہم سب انشاءاللہ سننے والے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرما لے۔ جب دنیا کے سارے لوگوں کے سامنے اللہ قرآن پڑھیں گے، ایمان والوں کے سامنے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنتی لوگوں کو جنت کی کسی نعمت میں اتنا مزہ نہیں آئے گا جتنا مزہ اللہ تبارک و تعالی سے قرآن کی تلاوت سننے کے بعد جنتی لوگوں کو آئے گا۔ جب جنت کی ساری نعمتوں سے زیادہ مزہ اللہ تبارک و تعالی سے قرآن سننے میں آئے گا تو معلوم ہوا کہ جنت میں بھی کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو قرآن کے برابر ہو، جو قرآن سے بڑی ہو۔ دنیا کی ساری نعمتوں میں بھی اور آخرت کی ساری نعمتوں میں بھی قرآن ایک شاندار، عظیم الشان اور خاص الخاص درجے کی نعمت ہے۔ جس کو یہ نعمت ملے اس سے زیادہ خوش قسمت دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو پڑھتے ہیں مدرسے اور مکتب میں آ کر، ساری دنیا کے تہجد گزار، ساری دنیا کے ذاکرین، ساری دنیا کے عمرہ اور حج کرنے والے، ان قرآن پڑھنے والے بچوں کی برابر آخرت کا ذخیرہ اکٹھا نہیں کر سکتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص قرآن پاک کی ایک آیت سیکھ لے تو یہ اس کے لیے 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ 100 رکعت نفل کی برابر نہیں فرمایا بلکہ خیر لہ، ایک آدمی 100 رکعت نفل پڑھ لے، اور 100 رکعت نفل جانتے ہو کتنی بڑی دولت ہے؟
100 رکعت نفل پڑھیں گے تو 200 مرتبہ سجدہ کرنے کا موقع ملے گا نا. اور سجدہ اللہ کے قرب کا بہترین ذریعہ. اللہ کہتے ہیں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کرتے رہو اور میرے قریب آتے رہو. ایک موقع پر ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی کوئی خدمت کی تو حضرت نے خوش ہو کے فرمایا بتا بھائی کیا انعام چاہیے. انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے انعام کے لیے خدمت نہیں کی، میں نے تو محبت میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ کی خدمت کی ہے. فرمایا کہ نہیں، آپ مانگو، جو مانگو گے وہ انعام تم کو دیا جائے گا. ان صاحب نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہنے کا موقع ملے، جنت میں آپ کی رفاقت اور ساتھ ملے. حضور نے فرمایا کہ بھائی کچھ اور لے لو. فرمایا کہ نہیں، اگر دینا ہے تو بس یہی چاہیے کہ آپ یہ وعدہ کرو کہ کل جنت میں مجھے آپ کے ساتھ رہنے کا موقع ملے گا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا دیکھو بھائی، وعدہ تو میں کر رہا ہوں، لیکن تم سجدہ کر کے زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھ کے اس وعدے کو پورا کرانے میں میرا تعاون کرو. نفل اتنی بڑی چیز ہے، سجدہ اتنی بڑی چیز ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے اور اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے تو ظاہر میں اس کی پیشانی زمین پر ہوتی ہے، اس کا سر زمین پر ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا سر اللہ کے قدموں پر رکھا ہوا ہوتا ہے. اللہ کے قدموں پر، یعنی محبوب کی گود میں سر رکھنے کا موقع ملا. اور محبوب کی گود سے زیادہ آرام اور راحت اور خوشی کا کون سا موقع ہو سکتا ہے؟ تو نوافل کا یہ مقام ہے میرے دوستو. لیکن آقا فرماتے ہیں کہ 100 رکعت نفل پڑھنے پر ہم جو کچھ دیتے ہیں، قرآن کی ایک آیت سیکھنے اور یاد کرنے پر اس سے کہیں زیادہ نیکیاں، اس سے کہیں زیادہ نعمتیں، اس سے کہیں زیادہ رحمتیں ہم ان لوگوں کو دیتے ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن سے تعلق رکھتے ہیں. یہ قرآن پڑھنے والے اور قرآن پڑھانے والے یہ اللہ کے نزدیک کتنے محبوب ہیں، فرشتوں سے پوچھو. فرشتوں کے عمل سے پتہ چلے گا کہ ان کا مقام کیا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ یہ جو پڑھنے والے بچے ہیں، قرآن سیکھنے والے، قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے، فقہ پڑھنے والے، تفسیر پڑھنے والے، ان پڑھنے والے بچوں کے پاس فرشتے آتے ہیں، بھیڑ لگا لیتے ہیں اور ان کی کولیاں بھرتے ہیں، ان کو جو ہے اپنے سے ملاتے ہیں، اپنے پر پیار کے ساتھ ان سے ملتے ہیں. کیوں؟ رضاً للرحمن. فرشتوں کو یہ معلوم ہے کہ اگر ہم نے قرآن پڑھنے والے ان بچوں سے محبت کی، ان کو سینے سے لگا لیا، ان کے قریب آ گئے، ان سے محبت کا اظہار کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی اور خوش ہو جائے گا. یہ وہ دولت اور نعمت ہے میرے بھائیوں کہ ان سے محبت کر کے، ان سے تعلق کر کے آپ اپنی دنیا بھی بنا سکتے ہیں اور اپنی آخرت بھی بنا سکتے ہیں. یہ وہ خزانہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، اور آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے آپ کے محلے کو مدرسے کے قیام کے لیے قبول فرما لیا ہے. یہ وہ کام ہے کہ جہاں 24 گھنٹے اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اللہ کی نعمتیں برستی ہیں، اللہ کے عذاب ان بستیوں سے ٹال دیے جاتے ہیں جن بستیوں میں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے. تو یہ نعمت ہے میرے بھائیوں، یہ ہمارے لیے سعادت کی چیز ہے کہ ہمیں ان بچوں کی زیارت کا موقع مل رہا ہے، ان بچوں کی خدمت کا موقع مل رہا ہے، ان بچوں سے محبت کا موقع مل رہا ہے. یاد کرو
اس اہمیت کو سمجھو۔ دنیا میں ایسے علاقے بھی ہیں جہاں حافظوں کی صورت دیکھنے کو لوگ ترستے ہیں، جہاں علماء کی صورت دیکھنے کو ترستے ہیں، چاہنے کے باوجود بھی کسی عالم اور حافظ قرآن کی صورت دیکھنا ان کو میسر نہیں ہوتا۔ اور تمہارے اور ہمارے لیے اللہ نے ہمارے گھروں میں یہ رحمت کی برسات فرما دی ہے کہ گلی گلی میں، محلے محلے میں یہ انبیاء کے وارث مکتب اور مدرسے کھول کر کے بیٹھ گئے ہیں اور قرآن پڑھانے کا کام کر رہے ہیں۔ اس لیے اس کمائی میں حصے دار بنو، اس کمائی میں اپنا حصہ ڈالو، اور ایسے کام کرو کہ کل قیامت میں یہ بچے آپ کو پہچان لیں۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کو پلے گا قیامت کے دن کہ ان کے پہچاننے سے کیا ملے گا۔ ایک حدیث پاک میں ہے، اذا اجتمع العابد والعالم عند باب الجنہ، کہ جب لوگ جنت میں جانے کی تیاری میں ہوں گے تو جنت کے دروازے پر عابدین بھی ہوں گے اور علماء اور حفاظ اور قراء بھی ہوں گے۔ قیل للعابد ادخل الجنہ، تو جنت میں عابدین سے کہا جائے گا کہ تم تو جاؤ جنت میں جلدی سے، اپنے مزے لو جا کر کے، تم نے بڑی محنتیں کی تھی۔ وقیل للعالم قف ہاہنا، اور عالم سے کہا جائے گا تم ذرا ٹھہر جاؤ، تم ذرا ٹھہر جاؤ، اس لیے کہ اکیلے اگر تم جنت میں چلے گئے تو پھر ہماری مخلوق کا کیا ہوگا، ہمارے بندوں کا کیا ہوگا۔ اور پھر عالم کو روک کر کہا جائے گا کہ دیکھو سامنے وہ جہنمی لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، اس بھیڑ میں سے جن جن لوگوں کے بارے میں آپ اشارہ کر دو گے، تمہارے اشارے پر ان سارے لوگوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس وقت اندازہ ہوگا کہ ان سے محبت، ان سے تعلق اور ان کی خدمت پر کیا کچھ ملنے والا ہے، اور جو یہ کام کرنے سے چوک جائیں گے اس وقت ان کو اندازہ ہوگا کہ کتنی بڑی نعمت سے ہم نے محرومی اپنے سینے سے لگا لی۔ اس لیے ان کی خدمت کرنا سیکھو، ان سے محبت کرنا سیکھو، اس کام میں اپنے آپ کو حصے دار بنا لو۔ دیکھو کار خیر میں جس کا ذرا بھی تعاون ہو گیا اللہ تبارک و تعالی اس کو پورا پورا ثواب مرحمت فرماتے۔ یہ 4 حافظ، 4 ہیں 5 ہیں، 5 حافظ ہیں، اس سے پچھلے سال بھی بنے، اللہ یہ سلسلہ ہمیشہ قائم رکھے۔ اس خدمت میں خود کو شریک کرو۔ نہ ہمارے مولانا عمران صاحب کا یہ مزاج ہے، نہ ہمارے بزرگوں کا مزاج ہے کہ جلسے میں جو ایک سانگ ہوتا لا بھئی تو بھی دے، اس نے اتے دیے، اس نے اتے دیے، یہ تو ہمارے بزرگوں کو پسند نہیں، لہذا یہ تو ہونے والا نہیں ہے۔ اور مولوی عمران صاحب آپ سے کہیں گے بھی لیکن ہم جو ان کی خدمات دیکھ رہے ہیں ان کے بھلے کے نہیں، آپ کی آخرت اور آپ کی دنیا بنانے کے لیے ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اس دین کی خدمت میں اپنی آخرت اور عاقبت کو بنانے کے لیے جس حیثیت میں بھی ہو، جس موقع اور گنجائش کے حامل ہو، خاموشی سے آؤ اور مدرسے کا تعاون کرو۔ ابھی دستار بندی ہوگی، اس لیے جو جو لوگ بھی مدرسے کا تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ آئیں چپکے سے لائن لگا کر اور محتمم صاحب کو پیش کریں، تاکہ کل قیامت میں جب یہ حفاظ کھڑے ہوں گے، علماء کھڑے ہوں گے، تو ہماری اور آپ کی صورتوں کو دیکھ کر اللہ سے کہیں گے اے اللہ ہمارے پڑھنے میں، ہمارے پڑھانے میں ان کا بھی تعاون اور ہاتھ تھا، ان کو چھوڑ کر اکیلے ہم جنت میں نہیں جا سکتے، ان کو لے کر ہی ہم جنت میں جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو صحیح بات سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔